بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وأمنا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر جندك وحزبك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر حزبك في لبنان وفي غزة وفي الضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في لبنان وفي غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 یا رب العالمین. اچھا جی، تو یہ کر دیا تھا یہاں پہ، صرف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو عقل اگر معرفت الہی میں کس مسئلے میں کافی ہوتی تو فلاسفہ یونان جنہوں نے عقل کو اپنا مقتدیٰ بنایا ہے گمراہی کے بیاباں میں نہ بھٹکتے اور حق تعالیٰ کو اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پہچانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں جاہل ترین شخص یہی لوگ. یہ دیکھیں نا، یہ مجدد صاحب کا موقف ہے. اور جب آپ یہ ہمارے خیر آبادیوں اور یعنی درس نظامی میں جب فلسفے کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں ان کو حکما کہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ جو اثر ہے آیا ہے فلسفے میں اور منطق میں کچھ اور علم کلام میں تھوڑا بہت یعنی بعض مسائل میں، تو وہ ایک اس کو یعنی علماء کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنے ائمہ یعنی حضرت امام مجدد الفسانی، حضرت شیخ ولی اللہ، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے اقوال اور فلسفہ یونان کے نقد کے تناظر میں اس کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں جاہل ترین شخص یہی لوگ ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں، جیسے مولانا رومی متکلم بھی ہیں لیکن اپنی شاعری میں فرماتے ہیں چند خوانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانیہ ہم بخواں. تو حکمت ایمانیہ جو ہے وہ اصل حکمت ہے، حکمت یونانیہ جو ہے وہ جہالت ہے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کو بیکار و معطل سمجھا. یعنی اگر اس پر یہ بات تو یعنی حق تعالیٰ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کے سچ، یہ ہے بھی تو بڑا ایبسٹریکٹ سا ہے ان کے فلسفے میں. لیکن یہ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کو بیکار معطل سمجھنا، یہ مسلمان جو ان کے متبین ہیں ان کے بارے میں اور کسی حد تک معتزلہ کے بارے میں جو متکلمین ہیں معتزلہ ان کے بارے میں بھی صادقات ہے. اچھا جی، تو انہوں نے حق تعالیٰ کو بیکار و معطل سمجھا سوائے ایک چیز عقل فعال کے، اس کو کسی چیز کا فاعل اور خالق نہیں مانتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نہ ارسطو کے ہاں اور نہ اس کے مسلمان متبعین کے ہاں، نہ فارابی کے ہاں، نہ ابن سینا کے ہاں کوئی اس کو پروو نہیں کر سکتا. وہ خالق نہیں مانتے عقل فعال کا بھی. عقل فعال نمی عقل سے صادر ہوئی ہے. تو جو ان کا اللہ کا تصور ہے، جو بھی ہو خدا کا تصور ہے، اس کو بھی اگر مان لیں تو عقل فعال جو ہے نویں عقل سے نکلتی ہے. نویں عقل 8ویں سے 7ویں سے 6ٹی سے 5ویں سے، اور جو ان کا خدا کا تصور ہے اس سے جو نکلی ہے ڈائریکٹلی وہ صرف عقل اول ہی نکلی ہے. اور وہ عقل اول کا بھی خالق نہیں ہے، وہ اس سے صادر ہوئی ہے، ایمینیٹ ہوئی ہے، جنریٹ ہوئی ہے. نہیں مانتے، اور وہ بھی ان کے خیال کے مطابق اس سے استراراً نہ کہ کوئی اختیاراً وجود میں آئے. تو وجود میں تو آئی نہیں، مطلب عدم سے وجود میں نہیں آئے، وہ اس کے اندر سے ہی نکلی ہے. کیسے اس میں مسائل ہیں ظاہر ہے.
ہاں، تو اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقل فعال وغیرہ جو فلسفیانہ اصطلاح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یونانیوں کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ کائناتی قوتیں ہیں، اس کا مطلب وجود سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ خدا کا نہ ان عقول اشارہ کا۔ انہوں نے اپنی طرف سے عقل فعال تراشی اور حوادث کو زمین و آسمان کے خالق سے ہٹا کر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حوادث کو ان معنوں میں کہ عقل اشارہ جو ہے وہ جو مادہ ہے اس کو فارم دیتی ہے، اس کو شکل دیتی ہے، حیت دیتی ہے، اور حیت بھی ان معنوں میں علت کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو، تو انہوں نے اپنی طرف سے عقل فعال تراشی اور حوادث کو زمین و آسمان کے خالق سے ہٹا کر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اثر کو مؤثر حقیقی سے روک کر اپنی تراشیدہ چیز کا اثر مانتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو عقل فعال کا شجرہ نسب ہے وہ ارسطو کے یہاں سے آتا ہے، وہ کہ ارسطو میں اس کا استعمال اس کے مسلمان متبعین سے اور مختلف ہے، یعنی نو افلاطونی متبعین سے مختلف۔ ارسطو کے ہاں اس کی تصور ذات یا روح اور مائنڈ، ایک ہی معنی میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کے لیے یہ لفظ عقل استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور بعد میں لاطینی مصنفین نے انٹلیکٹ کا لفظ استعمال کیا۔ تو ارسطو کے ہاں اس کی جو کتاب ہے ڈے اینیما، اس میں یہ تصور ملتا ہے عقل فعال کا، یا جس کا ترجمہ عقل فعال کیا جاتا ہے، اور یہ تصور جو ہے عقل فعال کا بڑا متنازعی ہے ارسطو کے ہاں، کیونکہ یہ صرف اسی کتاب میں ایک جگہ اس کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کے ہاں عقل فعال کا ان معنوں میں ذکر نہیں ہے۔ ابھی آؤں گا اس کے تصور کے بارے میں، اور ہم نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا ہوگا۔ تو اس تصور کو لے کے جو ہے جو نو افلاطون فلسفی ہیں اور مسلمان جو نو افلاطونی فلسفی ہیں، انہوں نے اس عقل فعال کے تصور کو جو ہے پورے ایک کائناتی قوت کے طور پہ یا کائناتی ہستی کے طور پہ اس کو اپنی مابعد الطبیعات میں داخل کیا۔ عقل فعال جو ہے وہ بہت سے مسائل حل کرتی ہے جو خدا کو فعال ماننے سے ارسطو کی فکر کے ماننے والوں کے لیے جو مسلمان بھی ہیں یا عیسائی ہیں لازمات ہے، اور انہوں نے عقل فعال کو پھر وہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے ڈائریکٹلی بھی نہیں نکلی، لیکن خدا سے نکلی ہے، بلکہ خدا نے اس کو پیدا نہیں کیا، خدا کے اندر سے نکلی ہے، ایمینیٹ ہوئی، صدور ہوا ہے اس کا۔ اچھا، یہ اب عقل فعال ہے کیا ارسطو کے ہاں؟ کیونکہ ارسطو کا جو تصور ہے وہ اس کا جو بنیادی ایک تصور ہے، ارسطو کے بہت سے تصورات ہیں لیکن ایک جو اہم تصور ہے اس کے ہاں مادہ
اور حیات کا تصور. اور یہ مادہ اور حیات کا جو تصور ہے یہ تجریدی تصورات ان معنوں میں کہ حقیقت میں ان معنوں میں مادہ جو حیات سے الگ ہو کہیں موجود نہیں، اور نہ حیات جو ہے مادے سے الگ موجود نہیں، الا یہ کہ مطلب اس کے ہاں جو خدا کا تصور ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ صرف حیات ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اور مادہ اور حیات جو ہے یہ حقیقت میں جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس سے جو ہے چیز کوئی بھی چیز ہو شے ہو اس میں مادہ بھی ہوگا اور حیات بھی. مثلا یہ کہ کرسی میں دیکھ لیں، مطلب یہ کہ اور یہ اضافی ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ کرسی میں لکڑی جو ہے مادہ ہے اور اس کی حیات ہے، تو حیات اور لکڑی سے مل کر جو ہے کرسی بنتی ہے، صرف لکڑی سے کرسی نہیں بن سکتی. اور ہے اس کو جو ملاتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک کوزل ایجنٹ چاہیے، وہ جو کارپینٹر ہے اس معاملے میں. تو اس لیے عمومی سوال ارسطو کے یہاں یہ پیدا ہوا کہ کیونکہ کائنات میں مادہ ہمیشہ سے ہے، کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، تو اس کے یہاں یہ تصور یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ مادہ عدم سے وجود میں کیوں نہیں آیا، کیونکہ عدم سے وجود کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے. اور یہ مادہ جو ہے حیات کے ساتھ ہمیشہ سے ملا ہوا ہے، اس میں الگ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کی توجیہ کیا ہے کہ مطلب یہ کہ تصوراتی لحاظ سے تو مادہ اور حیات الگ ہیں، تو تصوراتی لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو یہ دونوں ملے کیسے، اس کو حرکت کیسے دی. جیسے لکڑی اور اس کی جو ہے کرسی میں ہے، اس کو جو حرکت دی وہ کارپینٹر نے دی، لیکن عمومی سطح پہ یعنی کائناتی سطح پہ مادے اور حیات میں جو حرکت ہوئی اس کی توجیہ کیا ہے، تو اس کی توجیہ جو ہے وہ اس کے یہاں خدا کا تصور. لیکن خدا جو ہے کارپینٹر کی طرح ہے بھی اور نہیں بھی ہے ان معنوں میں کہ کارپینٹر جو ہے وہ تو کوزلی یعنی جعلی، علت جعلی جس کو کہتے ہیں، وہ ان حیات لکڑی اور اس کے ذہن میں جو نقشہ ہے کرسی کا اس کو ملاتا ہے. تو جو علت ہے وہاں یہاں جو ہے کارپینٹر، لیکن وہ علت جعلی ہے، لیکن خدا کو علت جعلی نہیں ہے، حیات اور جعلی افیکٹو کاز جس کو کہیں گے، بلکہ خدا جو ہے ایک لحاظ سے علت غائی ہے، یعنی خدا ایک کائناتی قوت ہے، ایک بڑا میکنیزم لے لیں جس کو، اس کے نتیجے میں جو ہے مادہ اور حیات کو اگر ہم تصور کریں مجردن الگ کائناتی سطح پہ، تو ان کے درمیان جو ملاپ کے لیے حرکت چاہیے وہ حرکت جو ہے اس مقناطیس کی کشش کے نتیجے میں ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ خدا نے کوئی ان کو افیکٹولی ملا، اس لیے وہ علت غائی ہے، خدا کوئی علت جعلی نہیں. بہرحال تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اب اگر انسان کی سطح پہ ہے تو ارسطو کے ہاں جو ہے انسان میں اس کا جسم ہے جو اس کا مادہ ہے، اور جسم کی ایک حیت بھی ہے وہ اس کی فارم ہے. لیکن یہ کہ انسان جو ہے جسم اور روح کا مجموعہ ہے. روح کو وہ کہتا ہے، روح یعنی روح کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن انگریزی میں اس کو سول کہیں گے. جو اصل یونانی لفظ ہے وہ ہے سوخ ہے، سوخ ہے. اور جو ذہن ہے یہ عقل جس کو کہتے ہیں ہمارے یہ انگریزی میں مائنڈ کہتے ہیں اس کو، یونانی میں ناؤس.
یہ جو ہے ایک قوت ہے روح کی. انسان جو ہے جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اور روح کی قوت جو ہے عقل. اور روح جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے انسان کی فارم ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، سیپریٹ نہیں ہوتے. تو یہ اس کا عمومی نظریہ تھا. لیکن یہ جو مائنڈ کا تصور ہے، یہ عقل کا تصور ہے، اس کے علاوہ ایک تصور ایک جگہ ملتا ہے اس کی اس کتاب میں جو ڈے انیما ہے، اور اسی کو لے کے جو ہے بات کا بتنگڑ بنایا نوفلاتیونیوں نے. اور وہ ایک لحاظ سے جو ہے ایک نیا تصور ہے ارسطو کی فکر میں، اور اس کی اور دوسری کتابوں میں دوسری جگہوں پہ یہ فکر نہیں ملتی. وہ تصور ہے عقل فعال کا، اور فرق ہے عقل فعال اور عقل غیر فعال. عموماً جو اس کے عقل کا تصور ہے ایک ہی ہے، یعنی انسان کے مائنڈ جو وہ قوت ہے انسانی روح کی، اور روح کا مطلب اس کے ہاں جو ہے انسانی ہے. اچھا، وہ تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ دو قسم کی عقل، ایک نہیں ہے، دو قسم کی عقل ہے. ایک کو وہ کہتا ہے ایجنٹ انٹلیکٹ، جس کا یعنی انگریزی میں ترجمہ، اسی کا ترجمہ جو ہے عقل فعال ہوتا ہے عربی. اور دوسری ہے عمومی عقل، جس کی وہ، اور اس کو آپ عقل ایک لحاظ سے غیر فعال کہہ سکتے ہیں. ان معنوں میں کہ یہ جو ہے ریسیپٹیو عقل ہے، یعنی یہ ریسیپٹیو کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ ریسیو کرتی ہے، یعنی یہ وصول کرتی ہے اثرات کو انیشیٹ نہیں کرتی، اس کو یعنی ان کا آغاز نہیں کرتی. یہ اس لحاظ سے مطلب اسی طرح سمجھ لیں کہ مطلب تجربی فلسفیوں کے ہاں جو ہے جو حواس کا تصور، حواس جو ہیں وہ اطلاعات وصول کرتے ہیں، تو ان معنوں میں وہ ریسیپٹیو ہے، فعال نہیں ہے. جبکہ عقل پھر ان اطلاعات کو منظم کرتی ہے، تو عقل ان معنوں میں فعال ہے، حواس فعال نہیں. تو اسی لحاظ سے جو ریسیپٹیو انٹلیکٹ ہے، عقل غیر فعال ہے ارسطو کے، وہ وصول کرتی ہے، جبکہ عقل فعال جو ہے وہ ان وصول کی ہوئی چیزوں کو منظم کرتی ہے، یعنی آغاز کرتی ہے، بناتی ہے. اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ مثلا اگر عقل غیر فعال جو ہے اس کی تشبیہ دے دیں عقل غیر فعال کی لکڑی سے، اور عقل فعال جو ہے اس میں وہ کارپینٹر ہوگا جو اس لکڑی سے کرسی بناتا ہے. یہ چیز اہم نہیں ہے، کیونکہ اس تصور کو، اس تفریق کو جو ہے اس کے تصور عقل میں ضم کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل جو اس میں اچھمبے کی بات یہ ہے، اور جس کو جو ہے یہ پھر نو افلاطونی فلسفی لے کے انہوں نے پورے ایک میٹافزکس کھڑی کی، مابعد الطبیعت کھڑی کی، وہ تصور یہ ہے کہ ارسطو کے نزدیک ایٹ لیسٹ اس پیسج میں جہاں وہ اس کی بات کرتا ہے، کیونکہ جب اس نے کہا کہ انسان جو ہے روح اور جسم کا مجموعہ ہے، تو اس نے، اور جو عقل اس کی عمومی عقل
کا تصور تھا وہ روح کا ایک فنکشن ہے یا روح کی ایک قوت ہے. وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ روح جو ہے جسم سے علیحدہ اس کا کوئی وجود نہیں، علیحدہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو عقل فعال ہے اس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ عقل فعال یہ اصل میں یہ جو ہے انسانی جسم سے الگ ہے اور انسانی جسم جو ہے اس پہ اثر نہیں کرتا، اور اپنے جوہر کے اعتبار سے یہ ایکچویلٹی ہے. ان معنوں میں کہ ارسطو کا ایک دوسرا تصور ہے بالقوہ اور بالفعل کا. اور بالقوہ جو ہے اس کو پوٹینشیل کہتے ہیں، اس کو ایکچویلٹی کہتے ہیں. اور بالقوہ کا عموماً اس کے ہاں جو ہے تعلق مادے سے، اور بالفعل کا تعلق جو ہے اس کا عقل اور حرکت سے. تو مادہ جو ہے مثلا ایک بیج ہے، وہ درخت ہے لیکن درخت ہے بالقوہ، اور بیج جب گرو ہوتا ہے تو یہ بیج ہے لیکن بیج ہے بالقوہ. بیج جو ہے درخت ہے لیکن بالقوہ درخت ہے، اور درخت جب ایکچولی درخت بن جاتا ہے تو وہ بالفعل درخت ہے. تو اس کو ایکچویلٹی کہتے ہیں. تو جو عقل فعال کا یہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیا تصور جو صرف ایک جگہ ملتا ہے اس کے ہاں، وہ یہ ہے کہ عقل فعال جسم سے الگ جو ہے وہ الگ ہے، اور وہ انافیکٹڈ بائی، یعنی اس کا اثر جسم کا اس پہ نہیں ہوتا، اور وہ پیور ایکچویلٹی ہے، یعنی وہ بالفعل ایکچویلٹی یعنی حقیقت کاملہ ہے ان معنوں میں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جو دوسری چیز اس میں اہم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو موت نہیں آتی، اس عقل فعال کو. اور یہ دائم ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ جو عقل فعال ہے وہ الگ ہے. یہ عقل فعال جو انسان کے اندر ہے وہ لگتا یہ ہے کہ عادی عقل اور جسم کے درمیان جو ہے جو تعلق ہے اس کو قائم رکھتی ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے تو یہ اس لحاظ سے جسم سے علیحدہ اس کا وجود ہے اور حقیقت ہے. تو ایک لحاظ سے اب پھر اس میں یہ اس کا امکان ہے کہ ایک کائناتی قوت انسان میں جسم اور اس کی جو ریسیپٹیو عقل ہے یا غیر فعال عقل ہے ان دونوں کو ملاتی. یہ ایک جگہ ملتا ہے ارسطو کے ہاں. تو نوفلاتیوں نے اس عقل فعال کو ایک کائناتی قوت بنا دیا جو عقل نام سے نکلی ہے اور جو الٹیمیٹلی عقل اول سے نکلی ہے جو خدا سے نکلی ہے وغیرہ. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اب بہت تفصیل ہو گئی، تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس کو حضرت مجید صاحب کی عبارت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر یہاں پہ رک جائیں گے اور اس کو دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو عبارت کی طرف جاتے ہیں. تو حضرت مجید صاحب جو یہاں فرما رہے ہیں کہ عقل فعال تلاشی حوادث کو زمین آسمان کے خالق سے ہٹا کر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اثر کو مؤثر حقیقی سے روک کر اپنی تراشیدہ چیز کا اثر مانتے ہیں. تو یہ عقل فعال جو ہے نوفلاطینی کے ہاں یہ کائنات میں حرکت کا سبب ہے اور تمام. اس لیے ان کے نزدیک معلول علت قرینے کا نتیجہ ہوتا ہے. علت بیدہ کے لیے معلول کے اس میں وہ کوئی دخل و دخل. اچھا یہ اب نئی بات شروع کی ہے تو اس کو اگلی بار سے کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد.
وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا